آج کی اس نشست کے اندر واقعہ کربلا کے اسباب کو ذکر کیا جائے گا۔ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، کیوں پیش آیا؟ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے حق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایسا معلوم پڑ رہا ہوتا ہے کہ حق جو ہے اس کو شکست ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب رہتا ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ واقعہ کربلا کے کیا اسباب تھے، یہ کیسے پیش آیا؟ ایک تو اس کی جو وجہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت ام سلمہ سے ہے، دیگر حضرات سے روایات ایسی ملتی ہیں، اور حضرت ام سلمہ ان کے روایات کے اندر تو یہاں تک کا بیان ہے کہ حضور نے انہیں ایک مٹی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب اس کا رنگ لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو جاننا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس بات کا علم تھا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بخوبی جانتے تھے، اور پھر جنگ صفین کے لیے جب آپ گئے اور راستے میں کربلا کا میدان جب آپ کے راستے میں پڑا تو آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ساتھیوں کو بتایا کہ یہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ ایک تو چونکہ حضور کی پیشن گوئیاں ہیں تو یہ واقعہ رونما ہونا ہی تھا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس کے متعلق بتا دیا۔ دوسری وجہ کہ یہ واقعہ کربلا اس کا ظاہری جو مین سبب ہے وہ کیا ہے، آپ اسے سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد یزید جو آپ کا بیٹا تھا وہ تخت نشین ہو گیا۔ اب یزید ایک فاسق، فاجر، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے والا شخص تھا، شراب پیتا تھا، نماز کا تارک تھا، ایسی ساری کیفیات اور گناہ اور وبال اس کے اندر جمع تھے۔ اب یزید جب تخت پر بیٹھا اور یہ اس کا فسق اور فجور تھا یہ چھپا ہوا نہیں تھا، سب پر عیاں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بعض اکابر حضرات نے اس کی بیعت سے انکار کیا، چونکہ یہ فاسق اور فاجر تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ بہرحال جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے ولید بن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے نام ایک پیغام بھیجا۔ وہ پیغام اس کا یہ تھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے بیعت لے لو، اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر ان حضرات نے بیعت کر لی تو پھر کوئی شخص بھی میری بیعت سے انکار نہیں کرے گا، اس لیے اس نے یہ طریقہ اپنایا اور اس نے کہا کہ ان حضرات سے بیعت لی جائے، اور جب یہ بیعت کر لیں گے تو پھر سارے لوگ آسانی سے آرام اور سکون کے ساتھ بیعت کر لیں گے۔ ابھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو چھپایا جا رہا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک قاصد آتا ہے ولید بن عقبہ کے پاس، اسے کہتا ہے کہ تم حسین بن علی ابن عمر ابن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بیعت وصول کرو۔ رات کی گھڑیوں میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور بیعت کی متعلق کہا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چند ساتھیوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ آپ تشریف لائے اور وہاں انہیں باہر کھڑا کر دیا، فرمایا اگر اندر سے آواز آئے تو تم اندر آ جانا، وگرنہ تم نہ آنا۔ امام اندر تشریف لے جاتے ہیں، ولید بن عقبہ کے پاس مروان بن حکم بھی موجود ہوتا ہے، اور امام علی مقام سے کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا ہے،
یزید جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا ہے اور آپ کی بیعت جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر انکار فرما دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعلانیہ طور پر سب سے جب بیعت لوگے تو پھر مجھے کہنا اور پھر مجھ سے بات کرنا۔ بہرحال امام وہاں سے جانے لگے تو مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ حسین ہمارے ہاتھ میں رہے یا یہ معاملہ زیادہ بگاڑ نہ بنے اس معاملے میں، تو حسین بن علی کو یہیں شہید کر دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے ان جملوں کو سن کر وہاں غضب کا اظہار فرمایا اور اسے مخاطب کر کے آپ نے ایک جلالی انداز کے اندر اسے جواب ارشاد فرمایا۔ ولید بن عقبہ نے مروان سے کہا کہ کیا تم مجھے نواسہ رسول کو شہید کرنے کے متعلق کہتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ یہ ایک سازش تھی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکے تھے کہ اب یہ لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ میرا تعاقب کریں گے، تو اسی رات حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، اپنے خانوادے کو تیار کیا، مدینہ منورہ سے کوچ کرنے کا اپنے ارادہ فرمایا۔ وہ کون سا شہر ہے کہ جس شہر کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، جہاں حسنین کریمین کا بچپنا گزرا ہے، جہاں لوگ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہیں، وہ مدینہ منورہ جس کی جدائی ایک عاشق کے لیے ایک لمحہ بھر بھی موت سے کم نہیں ہے، اس مدینے کو چھوڑنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا۔ بہرحال شعبان کے اندر 60 ہجری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو محبت سے، پیار سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو بڑی عزت اور تکریم جو ہے وہ دی۔ اسی دوران کوفہ سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے لوگوں نے خط لکھے، تقریباً 150 اور اس سے زائد بھی خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ لوگوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کی بیعت کرنے چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی ہر اعتبار سے مدد کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے، آپ تشریف لائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ خطوط کا سلسلہ اس قدر بڑھا کہ امام حسین علیہ السلام کو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرات جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے کوفہ جانے کے ارادے کو ترک فرما دیں، اور انہوں نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، تو آپ وہاں اپنا جانا ترک فرما دیں۔ وہاں آپ نے ایک روایت بیان فرمایا کہ میں نے اپنے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ ایک مینڈے کی وجہ سے حرم کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اور فرمایا کہ میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا کہ جس کی وجہ سے حرم کی حرمت کو پامال کر دیا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے منع فرمایا، وہ ان کا منع کرنا اپنی جگہ پر بجا تھا، اور روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ پھر آپ نے ان شخصیات میں سے ایک شخصیت کو یہ بیان فرمایا کہ رات کو نانا خواب میں تشریف لائیں اور جانے کی اجازت دی۔ تو اب کیسے ممکن تھا کہ امام علی مقام وہاں ٹھہرتے؟ بہرحال آپ نے
صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ جو اصرار تھا اس کو بھی مد نظر رکھا، اور کوفیوں کے جو اتنے خطوط تھے ان کو بھی مد نظر رکھا۔ آپ نے حکمت عملی کا کیسے مظاہرہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خود فی الحال نہیں جاتا، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ نے وہاں روانہ فرما دیا، اور کہا کہ یہ وہاں کا سارا جائزہ لے کر آئیں گے، اگر حالات درست ہیں تو پھر میں جاؤں گا، اور درست حالات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ حضرات صحابہ کو بتا دیں گے، پھر یہ مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر حالات درست نہیں ہوں گے تو خبر مل جائے گی تو پھر وہاں نہیں جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے اس معاملے کو درست کرنے کے لیے امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرما دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی جو کم سن تھے وہ بھی ساتھ گئے۔ امام مسلم جب وہاں پہنچتے ہیں تو 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حضرت حسین علیہ السلام کے حوالہ سے بیعت کی، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں جو یزید کے چیلے تھے انہوں نے جب اس کیفیت کو دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو رہا، تو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر جو صحابی رسول ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو روکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے ان لوگوں کو خبردار اتنا کیا کہ یزید ایسا ایسا ہے اور وہ ظلم و ستم کرے گا، اس معاملے کو اس قدر اعلانیہ طور پر نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یزید کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں یا تو نعمان بن بشیر بزدل ہیں یا یہ بزدل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں معاملہ آپ کے خلاف جا رہا ہے، تو آپ کوئی ایسا اپنا اعتبار والا آدمی بھیجیے کہ جو اس پورے معاملے کو ہینڈل کر سکے۔ یزید نے کابینہ بلائی، مشورہ ہوا، ابن زیاد کا انتخاب ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا انتخاب کیا گیا کہ جو بصرہ کا بھی گورنر تھا، تو بصرہ کے ساتھ ساتھ اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ تم یہ سارا معاملہ سنبھالو۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کی گھڑیوں میں یہ لباس بدل کر، بھیس بدل کر یہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اب ادھر چونکہ امام مسلم جب کوفہ میں پہنچے تھے اور حالات بھی درست تھے اور کوفیوں نے بیعت بھی کی، تو اس صورت کو پیش نظر رکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیج دیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ حالات یہاں درست ہیں، لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی الحجہ کے اندر سفر شروع کیا۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 82 افراد پر ایک قافلہ مشتمل تھا، جسے آپ نے ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ ادھر ابن زیاد کوفہ آ گیا اور بھیس بدل کر رات کو آیا۔ ادھر چونکہ کوفیوں کو یہ خبر تھی کہ امام وہاں سے چل پڑے ہیں، ادھر یہ بدبخت کوفہ میں داخل ہو گیا رات کے وقت، اور اس نے اپنا تعارف اس انداز میں کروایا کہ میں نواسہ رسول ہوں۔ اب لوگ دھوکے کے اندر آ گئے اور اس کے مکر اور فریب کے اندر پھنس گئے۔ لوگوں نے اس کا استقبال کیا بڑے شد و مد کے ساتھ، اور نعرے لگائے کہ نواسہ رسول تشریف لا چکے ہیں۔ جب یہ مرکز میں پہنچ گیا تو پھر اس نے اپنا وہ اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں اور مجھے یزید کی طرف سے یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، اور جو بندہ یزید کی بیعت کا انکار کرے گا تو وہ اپنی موت کی تیاری کر لے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اس نے ڈرایا دھمکایا، لوگ ڈر گئے، اور لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے کی بجائے ابن زیاد کی دھمکیوں میں آ کر یزید کی بیعت کر لی۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلے، آپ نے ایک جگہ قیام فرمایا، لیکن تعاقب کیا گیا
اور بالآخر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس دردناک کہانی آپ کے دو ننھے شہزادوں کی ہے۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، اتنا ظلم تو کسی اور نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ شہزادوں کو بھی کاٹ دیا گیا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم کو اس بات کا غم تھا کہ میں خبر اپنے بھائی حسین تک نہیں پہنچا سکا کہ یہاں تو لا یوفی ہو گئے ہیں، یہ تو وفادار ہیں ہی نہیں، اور امام یہاں آ جائیں گے اور یہ لوگ ان کے ساتھ بھی ایسا کریں گے، اور ادھر امام کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ بہرحال راستے میں آپ کو خبر پہنچ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کا سفر جاری تھا، اور یہ اتنا بڑا درد تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کی شہادت کا، لیکن آپ نے اس درد کو بھی سینے میں رکھا اور سفر اپنا شروع رکھا۔ جب کرب و بلا کی زمین پر پہنچے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ یہی وہ زمین ہے کہ جس کے متعلق میرے نانا جان نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اب یہی ہمارا مسکن ہے، یہیں خیمے لگاؤ اور یہیں پر ہم قیام کریں گے۔ راستے میں بھی کئی لوگوں سے، فرزدق شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی، حر جو تھا وہ ایک لشکر لے کر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آیا، اور پھر وہ سارا مکالمہ ہوا، اور یہاں سے پھر سفر کر کے آپ کربلا کی زمین پر پہنچے۔ ابن زیاد نے وہاں سے خط بھیجا کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو درست ہے، وگرنہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ میرے امام نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ یزید کی بیعت سے موت بہتر ہے، اور امام نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا صبح قیامت کے لیے اسلام کے علم کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیا۔ اگر اس وقت امام یہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک ظلم جو تھا وہ ترقی اور عروج پا جاتا اور انصاف مٹ جاتا۔ ہمیشہ کے لیے لوگ ظلم کو برداشت کرتے۔ آج بھی اگر ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج دین اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نظر نہیں آتی۔ اسی واسطے اجمیر کے لاڑے نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بالآخر یہ مارکہ وہاں ہوا، اور بے دردی کے ساتھ امام کے سارے کنبے کو، آپ کے پوری جماعت کو شہید کر دیا گیا، اور ظالموں نے نواسہ رسول کی وہ گردن جسے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، اس پر خنجر کا وار کر کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔